السلام علیکم، میرا نام عشرت بیگم ہے، BA سیکنڈ ایئر گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن۔ میرا آج کا عنوان ہے، آج ہم راجا رام موہن رائے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ راجا رام موہن رائے 1772 عیسوی میں بنگال میں پیدا ہوئے۔ وہ سنسکرت، فارسی، انگریزی کے عظیم عالم تھے۔ وہ عربی، لاطینی اور یونانی زبان سے واقف تھے۔ انہوں نے ہندو مت، اسلامی، عیسائیت، تصوف کا عمیق مطالعہ کیا تھا۔ مختلف مذہبی کتابوں کے مطالعے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ خدا ایک ہے اور بنوں کی پرستش اور قربانیوں کی انجام وہی غلط ہے۔ ان کا انتقال 1833 عیسوی میں ہوا۔ مغل بادشاہ اکبر نے انہیں راجا کا خطاب دیا۔ راجا رام موہن رائے کا فلسفہ۔ آئیے ہم راجا رام موہن رائے کے فلسفے کے بارے میں جانیں گے۔ 19ویں صدی میں انگریزی حکومت اور مغربی خیالات کے اثرات سے ہندوستانیوں میں سماجی اور مذہبی معاملات میں غور و فکر شروع ہوا۔ ہندوستانیوں کے فرسودہ خیالات کو ختم کرنے کے لیے مختلف سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں، جن میں ایک راجا رام موہن رائے کے برہمو سماج ہے۔ انہوں نے بت پرستی، ذات پات اور رسم و رواج کے مخالفت کی۔ انہوں نے ستی کی رسم کا خاتمہ کیا اور ستی کی رسم کے خاتمے کے لیے تحریک چلائی۔ بالآخر انگریزی سرکار نے ستی کی رسم کو 1829 عیسوی میں منسوخ کر ڈالا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں برہما سماج نے سماج کے لیے کیا کیا ہے۔ تو برہما سماج جو ہے جدید دور میں ہندو سماج اور مذہب کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرنے والا شخص راجا رام موہن رائے تھا۔ راجا رام موہن رائے 1815 عیسوی میں تعلیم یافتہ نوجوانوں طبقے کی مدد نے قائم کیا۔ یہ ادارہ 1825 عیسوی میں برہمو سماج بن گیا۔ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے کسی قسم کی پوجا پاٹ کے بغیر عبادت کے لیے کسی برہما مندر تعمیر کروایا۔ برہمو سماج ہندو مذہب کے خامیوں کو دور کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ ہندو مذاہب کو جو ماننے والے لوگ تھے، جو ہے اس مذہب میں جو خامیاں تھیں، راجا رام موہن رائے نے ان کو دور کرنے کے لیے یہ تحریکیں قائم کی۔ برہمو سماج کے چند اصول ہیں۔ راجا رام موہن رائے کے برہمو سماج کے اصولوں کے حسب ذیل میں نہیں کیا جاتا، یعنی کہ راجا رام موہن رائے ان باتوں کو نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ بے عیب، وہ بے نیازی ہے، اس لیے بت پرستی صحیح عبادت نہیں۔ خدا کے نظریے تمام انسان مساوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان مساوی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ تمام مذاہب کا خلاصہ ایک ہی ہے، ہندو مذہب کی سماجی برائیوں سے حمایت وغیرہ ختم کرنا۔ ترقی مغربی تعلیم و تربیت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تعلیم نسواں یعنی کہ عورتوں کی تعلیم اور ترقی مغربی تعلیم و تربیت سے ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ آج کل کے دور میں کیا ہے، جدید دور میں انگریزی تعلیم کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، ہر کوئی انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں راجا رام موہن رائے کی موت کے بعد رابندر ناتھ ٹیگور برہما سماج کے مقرر ہوئے۔ ان کی رہنمائی میں بنگال کے مختلف علاقوں میں ان کی شاخیں پھیل گئیں۔ رابندر ناتھ نے خواتین کی تعلیم کی ترغیب دی۔ انہوں نے سماج میں ایک ترغیب دی کہ عورتوں کو بھی تعلیم کا حق دینا چاہیے، انہیں بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے،
ایسا دوسروں کو ترغیب دی، اور بیواؤں کی شادی پر جو پابندیاں تھیں اس کی مذمت کی۔ یعنی کہ پہلے قدیم دور میں بیوہ اگر کوئی عورت ایک مرتبہ بیوہ ہو جائے تو اسے دوسری مرتبہ شادی کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ جو رسم تھی اسے ختم کرنے کے لیے کہا، اور شادی پر جو پابندیاں تھیں اس کی مذمت کی۔ مذہبی اصولوں کو غیر ضروری تھے مذہبی اصول تھے جو غیر ضروری تھے اسے نکالنا چاہا۔ پھر اس کی وجہ سے رابندر ناتھ اور کیشو چندر سین کے درمیان اختلافات رونما ہوئے۔ ان باتوں کی وجہ سے رابندر ناتھ اور کیشو چندر سین ان دونوں کے بیچ میں اختلافات شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں برہمو سماج دو شاخوں میں مستقسم ہوا، جس کی وجہ سے برہمو سماج جو ایک تھا ان دونوں میں اختلافات آنے کی وجہ سے یہ ایک سماج دو شاخوں میں مستقسم ہوا، جس کا ایک نام آریہ برہما سماج اور دوسرا ہے برہما سماج آف انڈیا۔ جو بھی ہو، برہما سماج ہندوستان میں مذہبی تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہوا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک جو برہما سماج نے سماج کے لیے جو اپنے کارنامے انجام دیے ہیں اس کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔